السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں. میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے. میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں. شکریہ. میں نے اس آواز پر کان رکھے مگر وہ اس وقت اچانک تھم گئی جب میں اس کے مرکز سے شاید تھوڑی ہی دور تھا. میں دم سادے چند لمحوں تک وہاں کھڑا سوچتا رہا کہ اب کدھر نکلوں. اس میٹھی لے کے تعاقب میں نے خواہ اپنا راستہ کھوٹا کر لیا تھا، مگر نہیں. میری طبیعت کا تقدر ایک بار پھر تحلیل ہونے لگا. وہ آواز ایک بار پھر جنگل پر چھائے سکوت کے شیشے توڑتی ہوئی ابھری. اب کی بار وہ ہیرا لاپ رہا تھا. وہ آواز اب زیادہ دور نہیں تھی. میں تیزی سے اس کی طرف لپکا. میری اسٹین گن کمبل کے نیچے بائیں کندھے پر لٹک رہی تھی اور میرا دایاں بازو درد سے بھرا ہوا تھا. میں ابھی چند ہی قدم آگے گیا تھا کہ مجھے ایک جھونپڑی نظر آئی. اس کا عقب میرے سامنے تھا. 2 درختوں کے بیچ میں بنی وہ جھونپڑی دھوئیں سے کالی ہو رہی تھی. میں اس کے گرد گھوم کر سامنے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی میلے کچالے لحاف میں ایک چارپائی پر بیٹھا ہے. اس کے سامنے لکڑیاں سلگ رہی تھیں، ڈھیر کی صورت میں. اس کے بال جو بہت لمبے تھے کندھوں تک پھیلے ہوئے تھے. ان بالوں پر سفیدی غالب آ چکی تھی. یہی حال اس کی داڑھی کا تھا. وہ بھی چھاچھ کی طرح اس کے سینے پر پھیلی ہوئی تھی. چہرہ اس آدمی کا توے جیسا سیاہ تھا. یہی حال اس کے ہاتھوں کا تھا. وہ آگ کو کرید رہا تھا. میں اس کے سامنے جا پہنچا تھا مگر اسے میری آہٹ بھی سنائی نہ دی تھی. شاید وہ بہرا تھا. میں دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے بالکل قریب جا پہنچا. اس نے سب سے پہلے میرے پاؤں پر نظر ڈالی. پھر میرے قد کی ایک ایک پور کو دیکھتے ہوئے وہ اپنا چہرہ آہستہ آہستہ یوں اوپر لایا جیسے وہ اپنی نظروں کے میزان میں مجھے تول رہا ہے. اس کا چہرہ ستا ہوا تھا. رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں. لگتا تھا اس نے بہت واقعے جھیلے ہیں. کڑی مشقتیں سہی ہیں. جب وہ مجھے اپنی ان بے نور آنکھوں سے تول چکا تو بولا، کون؟ سلام بابا جی. میں ادھر سے گزر رہا تھا کہ آپ کی آواز سن کر ادھر آ گیا ہوں. آپ بہت اچھا گاتے ہیں. میری بات کا کوئی جواب نہ دیتے ہوئے وہ آگ کو ریتنے لگا. چنگاریوں کو اچھی طرح ننگا کر کے بولا، بیٹھو. اس کی آواز میں بھی زندگی نہیں تھی. بہت ہی بھربھری سی بے جان آواز تھی. مجھے حیرت یہ تھی کہ اگر یہی شخص گا رہا تھا تو اس کی آواز میں اتنا رس کہاں سے پیدا ہو گیا تھا. آپ ہی گا رہے تھے نا بابا جی؟ ہاں، کبھی کبھی رو لیتا ہوں. گانا کہاں گا سکتا ہوں میں. وہ اس بے قرار تنہائی میں مجھے اپنے قریب پا کر خوش ہونے کے بجائے اور زیادہ بجھ گیا تھا. کوئی بہت ہی سنکی قسم کا آدمی معلوم ہوتا تھا. مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے خواہ اپنا راستہ کھوٹا کیا. اب تک میں بہت آگے پہنچ گیا ہوتا. اس شخص سے مجھے بھلا کیا لینا تھا جو دنیا سے سارے ناطے رشتے توڑ کر اس جنگل میں وحشی جانوروں سے بھی زیادہ بدتر زندگی گزار رہا تھا. میں اس کا گیت سن کر ادھر کیوں آ گیا؟ میں چند منٹ تک وہیں بیٹھا رہا. اس کے اجڑے ویران گرد و پیش کو دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ اگر کوئی ہل یقین تو ہم پرست آدمی میری جگہ ہوتا تو اس بوڑھے کے پاؤں پر سر رکھ دیتا اور کہتا، میرے من کی مراد پوری کر دو بابا جی، مجھے اپنا غلام بنا لو. مگر میں نے سے تہمات کبھی نہیں پالے تھے. مجھے اس کے وجود سے گھن سی آنے لگی. وہ بوڑھا رہ کر اپنی ٹانگیں لحاف میں کبھی دائیں موڑتا اور کبھی بائیں. مجھے یہی محسوس ہوتا تھا کہ وہ بیمار ہے اور شاید اس کی ٹانگوں میں شدید درد ہے. اچانک مجھے جنگل کے مشرقی حصے سے گاڑیوں کے انجنوں کی گھر گھر سنائی دی. وہ 1-2 نہیں، بہت سی گاڑیاں تھیں. میں نے گھبرا کر چاروں طرف نظر دوڑائی. اس بوڑھے کی اس چھپر نما جھونپڑی سے کوئی 10-15 ہاتھ دور ایک کھلی پگڈنڈی تھی اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ گاڑیاں اس پگڈنڈی پر بڑھتی چلی آ رہی تھیں. یہ بڑی خوفناک بات تھی. اس سپاہی کے الفاظ میرے ذہن میں گونج رہے تھے جسے میں بے ہوش کر کے جوہر کے کنارے پھینک آیا تھا. اس کی باتوں سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ اس کے ساتھی تھانے میں اطلاع دینے گئے ہوئے تھے کہ اس ڈاکو کے ہاتھوں ان کا کیا حشر ہوا تھا اور اب وہ لوگ جیپوں میں بھر کر میرے پیچھے آئے تھے تاکہ وہ مجھے جس طرح بھی ممکن ہو گرفتار کر لیں. گاڑیوں کی آوازیں لہجہ بہ لہجہ قریب آتی جا رہی تھیں. میں ان سے بدک کر اٹھا اور ان آوازوں کے سمت کا تعین کر کے دوسری طرف بڑھا کہ جس قدر جلد ممکن ہو میں وہاں سے نکل جاؤں. مگر ابھی میں اس بوڑھے کے سامنے دہکتے الاؤ سے ایک قدم ہی آگے نکلا تھا کہ اس نے بڑی گمبھیر آواز میں کہا، رک جاؤ، یہاں تم بالکل محفوظ ہو. بھاگو گے تو پکڑے جاؤ گے. مجھے یوں لگا جیسے میں نے کوئی خواب دیکھا ہے، کیونکہ اب کی بار جو آواز میری سماعت سے ٹکرائی تھی وہ اس مریل سی آواز سے مختلف تھی جو میں پہلے سن چکا تھا. میرے پاؤں وہیں رک گئے. ادھر جھونپڑی میں اندر جا کر بیٹھو. میں نے احمقوں کی طرح اس کو گہری گہری نظروں سے دیکھا اور کسی سحر زدہ معمول کی طرح گردن جھکا کر چپ چاپ جھونپڑی کا میلا سا پردہ ہٹا کر اندر جا پھنسا. مگر اس سرکنڈے کی بنی جھونپڑی کے اندر پہنچ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی.
وہاں جھوپڑی کے فرش پر پیال بچھی تھی اور اس پیال پر ایک ایسی خوبرو لڑکی اپنے گرد لحاف لپیٹ کر بیٹھی تھی کہ اس کے چہرے پر نظریں نہ ٹھہرتی تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی پیازی رنگت شہابی ہو گئی، اس کی آنکھوں میں قوس قزح سی لہرا گئی۔ مجھے اپنے سامنے پا کر وہ سمٹی اور لحاف کو گھسیٹ کر جھوپڑی کی دیوار سے جا لگی۔ اس کے بالوں کی تابناک سیاہی مجھے حیران کر رہی تھی۔ وہ بوڑھا جس قدر گندا غلیظ تھا، وہ لڑکی اتنی ہی صاف ستھری اور نہائی دھوئی نظر آتی تھی۔ میرے سامنے دونوں طرف ایک ایسا تضاد تھا جسے میری عقل تسلیم کرنے سے گریزا تھی۔ اچانک مجھے گاڑیوں کی گھرر گھرر قریب آتی سنائی دی۔ میں نے اپنی گن کمبل سے نکال کر سیدھے ہاتھ میں پکڑ لی۔ میری زندگی شاید اپنی تلخ ترین آزمائش سے دوچار تھی۔ میری سانس زیر و زبر ہوتی رہی۔ گاڑیاں آگے سے نہیں گزریں، بلکہ وہ عین اس جھوپڑی کے سامنے پہنچ کر رک گئیں۔ اس لڑکی نے وہ سنگین ہتھیار میرے ہاتھوں میں دیکھ لیا تو مسکرا کر آگے بڑھی اور سرگوشی کے انداز سے نہایت ہی شیریں لہجے میں بولی، ہتھیار مت چلانا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ مجھے پکڑنے آ رہے ہیں۔ میرے منہ سے گالی نکل گئی۔ تمہارے منہ سے گالی اچھی نہیں لگتی تو اور کیا کہوں، دعا دوں ان کو، تو میرے خون کے پیاسے انہیں بھیڑیے کہیں گے۔ رخ میرا سامنے کی طرف اور اب مجھے جھوپڑی سے آگے پگڈنڈی پر 3 جیپیں کھڑی نظر آ رہی۔ ان میں سے کئی سپاہی اچھل اچھل کر اترے اور چاروں طرف پھیل گئے۔ 5 سپاہی اور 2 افسر تیز تیز قدم اٹھاتے جھوپڑی کی طرف بڑھے۔ ان میں سے ایک اپنی وردی کے اعتبار سے مجھے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس نظر آتا تھا۔ اس نے ہاتھ میں بیت کی چھڑی تھام رکھی تھی اور اس کی چمکتی ہوئی پیٹی میں پستول لٹک رہا تھا۔ وہ مجھے اس گھڑی بہت ہی کھل رہا تھا۔ چہرے مہرے سے وہ مجھے ہیر سیال کا بھانجا نظر آتا تھا۔ بہت گورا چٹا اور خوبصورت جوان تھا وہ، ایسا جوان جسے اپنے بازوؤں کی مچھلیوں اور نگاہ کی تیزی پر بہت فخر ہو۔ اس کے ساتھ دوسرا آدمی کوئی تھانے دار تھا۔ اپنی وضع قطع کے اعتبار سے وہ مجھے کوئی بہت ہی سفلا سا آدمی نظر آتا تھا۔ اس کے کلے بھی رشوت نے پھلا رکھے تھے۔ اس نے اپنا پستول سیدھے ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ ان کے دائیں بائیں 5 سپاہی ہاتھوں میں بندوقیں تانے یوں جھوپڑی کی طرف بڑھ رہے تھے جیسے وہ ابھی اسے بھگ سے اڑا دیں گے۔ میرا ہاتھ اسٹین گن کے ٹریگر پر تھا اور میں ان کے قدم گن رہا تھا۔ مجھے اپنے بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی، نہ سوائے اس کے کہ میں انہیں بھون کر رکھ دوں، آنے واحد میں فنا کے گھاٹ اتار دوں اور پھر وہ سب میرا بدن اپنی گولیوں سے چھلنی کر دوں۔ اس کے سوا اور کوئی صورت باقی نہیں رہی تھی۔ اس غلیظ بڈھے پر مجھے سخت تیش بھی آ رہا تھا جس نے مجھے جھوپڑی میں چھپ جانے کا مشورہ دیا تھا، اور اس کی ہور شمال چھوکری مجھے یہ مشورہ دے رہی تھی کہ میں گولی ہرگز نہ چلاؤں۔ اس کا تو یہ کہنا تھا کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ادھر وہ لوگ ملک الموت کی طرح میری جان قبض کرنے کے لیے آگے بڑھتے چلے آ رہے تھے، اور ادھر یہ کہتی تھی کہ گولی مت چلانا۔ میں سڑک کا جھوپڑی کے پردے کے قریب ہو گیا۔ وہاں ایک گھڑونچی رکھی تھی، اس پر دھرا گھڑا میں نے نیچے اتارا، اسٹین گن کی نال اس پر جما کر رکھ دی۔ اب میں زیادہ بہتر طریقے سے ان خبیثوں سے نمٹ سکتا تھا۔ وہ لوگ اب جھوپڑی کے سامنے آ ٹھہرے تھے۔ اب وہ بالکل میری زد میں تھے۔ میں نے چاہا کہ میں فائر کھول دوں، مگر ابھی میں ٹریگر پر انگلی رکھ ہی رہا تھا کہ مجھے اپنے رخسار پر اطلسی لمس کا احساس ہوا۔ وہ لڑکی میرے پیچھے کھڑی تھی اور میرے رخسار تھپتھپا رہی تھی۔ صبر سے کام لو غلام جیلانی، پیچھے آ جاؤ۔ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر میں سناٹے میں رہ گئی۔ میری آنکھیں اور منہ حیرت کے مارے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ زیادہ حیرت دکھ دیتی ہے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے میری کمر میں ہاتھ ڈال کر مجھے پیچھے کھینچا تو میں سمجھا کہ ہوا سے ہلکا اور لفظ سے زیادہ بے وقت ہو چکا ہوں۔ میرا کوئی وزن ہی نہیں رہ گیا تھا۔ میں روئی کے گالے کی طرح اس کی باہوں میں کھنچتا ہوا پیچھے گیا تو اس نے جھوپڑی کے کونے میں سے پیال ہٹائی۔ اس پیال کے نیچے 2 تختے تھے۔ وہ اس نے تیزی سے کھینچے تو مجھے ان کے نیچے 6 فٹ گہرا گڑھا نظر آیا۔ اس لڑکی نے مجھے اشارہ کیا کہ میں اس میں کود جاؤں۔ میرے لیے اس کا حکم ماننے کے سوا اور کوئی چارہ کار باقی نہ رہ گیا تھا، کیونکہ وقت میرے خلاف چل رہا تھا۔ میرے صبر و سکون کے سارے اونچے اونچے درخت نیچے گر چکے تھے۔ میں گڑھے میں کودا تو وہ بھی میرے ساتھ ہی نیچے آ گئی۔ اس نے ہاتھ اونچا کر کے فوراً ہی تختے اوپر رکھ کر پیال سے ڈھانپ دیے۔ تختوں کا ایک کونا شاید اس نے ذرا سا ننگا رکھا تھا تاکہ اس میں سے ہوا آ سکے۔ یہ سارا کام اس نے اتنی مہارت اور تیزی سے کیا کہ میں حیران رہ گیا۔ یہ بابا جی کب سے رہتے ہیں یہاں؟ پولیس افسر نے بڑے تنتنے سے سوال کیا۔ مجھے اس کے لہجے سے نخوت اور تکبر کی بو آ رہی تھی۔ ان کی آوازیں میں صاف طور پر سن رہا تھا۔ پتہ نہیں جناب، میں سال بھر پہلے بھی یہاں آیا تھا ایک مجرم کی تلاش میں، تو یہ بابا یہیں دھونی رمائے بیٹھے تھے۔ لوگ انہیں رخشا کہتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ہے رخشا، درختوں کے بادشاہ۔ مگر یہ سب بکواس ہے منیر صاحب، یہ دھونی شونی، بالکل فراڈ ہوتے ہیں یہ لوگ۔ وہ لڑکی میرے ساتھ بھڑ کر کھڑی تھی۔
گڑھے میں ان کی ضرورت کی چند چیزیں پڑی تھیں جن سے پیر بچا کر میں اس طرح کھڑا تھا کہ میرا بدن اس لڑکی سے مس نہ ہو، مگر وہ جگہ ہونے کے باوجود بھی میرے ساتھ چمٹ رہی تھی۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں سر، میں تو ان باتوں پر بالکل یقین نہیں رکھتا۔ ان کی جھوپڑی تو دیکھو ذرا، پردہ ہٹاؤ۔ اس افسر کی آواز پھر میرے کانوں میں پڑی۔ میں لرز کر رہ گیا، کیونکہ اگر کسی طرح ان لوگوں کا پاؤں ان تختوں پر رکھے پیال پر آ پڑتا تو وہ ضرور سمجھ جاتے کہ وہاں وہ تختے بلا وجہ نہیں رکھے گئے ہیں، مگر خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے جھوپڑی کا پردہ ہٹا کر اندر دیکھنے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ بابا رخ شاہ خاموش تھا، اس نے ان لوگوں سے کوئی بات نہیں کی۔ جھوپڑی تو بالکل خالی ہے سر۔ ظاہر ہے وہ بدماش اندر تو نہیں بیٹھ سکتا تھا، ضرور بھاگ گیا ہوگا۔ تیری قسمت اچھی ہے غلام جیلانی، وہ اندھے ہو رہے ہیں۔ اس لڑکی نے سرگوشی کی۔ یہ کڑا کام آ گیا، ورنہ آج تو میں مارا ہی گیا تھا۔ اور میں کام نہیں آئی تمہارے؟ ہاں، مگر تم تو مجھے کوئی بھوت پریت قسم کی چیز نظر آتی ہو۔ نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے، مجھے چھو کر دیکھو، میں تمہیں بھوت نہیں لگتی ہوں کیا؟ کیا کرتی ہو؟ پریشان مت کرو مجھے۔ میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، ہر وقت یہ اسٹین گن کام نہیں دیتی، ایسے وقتوں میں دماغ پر زور ڈالا کرو۔ وہ سارے اندھیرے کے مارے ہمیں دیکھ نہ سکے، ورنہ وہ معاف کر دیتے مجھے۔ وہ دن کے اندھے، وہ تو بھاڑ پر رکھ دیتے مجھے اور میرے ساتھ تمہیں بھی۔ اندھے کی داد نہ فریاد، اندھا مار بیٹھے گا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے عجیب سی ترنگ میں یدہ مار کے ہنسی، تو اس کے شب چراغ دانت اس کے زخم ایسے تنگ دہن میں جھلملا اٹھے۔ وہ بلا شبہ حسین تھی، بے حد حسین۔ تمہیں مذاق سوچ رہا ہے اور وہ میرے خون کا بہاؤ پوچھتے پھر رہے ہیں؟ میں نے جل کر کہا، میری جان پر بنی تھی اور اسے مذاق سوچ رہا تھا۔ سورج چھپنے سے پہلے پہلے جنگل دیکھ لو، ٹھیک 4:30 بجے واپسی ہو جانی چاہیے، میری ادھر ایس پی صاحب سے میٹنگ ہے۔ اس پولیس آفیسر نے جھونپڑی سے بے نیل و مرام واپس ہوتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے جناب، پر میرا خیال ہے وہ ادھر نہیں آیا، وہیں کہیں نکل گیا وہ بدماش۔ میرا بھی یہی خیال ہے، گاؤں میں کسی کے گھر چھپا ہوگا۔ میں ادھر اکبر کوٹ میں دیکھتا ہوں، تم بلادر میں خانہ تلاشی لو مجید۔ اور دیکھو یار محبت، یہ تیسری جیپ رکھ لو، اس جنگل کو دیکھ کر ادھر ہی آ جاؤ، مگر بہت ہوشیار رہنا، خواہ مخواہ کوئی اور آدمی نہ مروا لینا۔ محمود کی موت کا مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے۔ یہ کہتا ہوا وہ ڈی ایس پی پگڈنڈی کی طرف واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جیپیں وہاں سے روانہ ہو کر دوسری طرف نکل گئی۔ جب ان گاڑیوں کی آوازیں آنی بند ہو گئی تو ہم دونوں گڑھے سے اوپر آ گئے۔ وہ بہت خوش تھی اور میری سراسیمگی سے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مجھے یک ٹک دیکھے جا رہی تھی جیسے وہ میرے خیالات پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس کے دیکھنے کا انداز اپنائیت سے اتنا لبریز تھا کہ میں نے بھی اس کے چہرے پر نظریں گاڑ دیں۔ بتایا نہیں تم نے؟ تمہیں میرا نام کیسے پتا چلا؟ میں بہت پہنچی ہوئی بزرگ ہوں غلام جی۔ جی 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 لانی جی۔ اس نے پھر چٹکی لی۔ وہ میرے نام کو سارے گاما پادھا نیسا کی طرز پر گا کر ادا کر رہی تھی۔ میں جھلنا سکی، وہ مجھ سے ذرا بھی مروب نہیں ہو رہی تھی، حالانکہ میں قوی تر بلکہ خونخوار قسم کا ہتھیار بند مرد تھا۔ اس کا محافظ وہ بوڑھا قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا تھا۔ میری عزت و خاطر تواضع کرنے کے بجائے وہ مہروں میرا مذاق اڑا رہی تھی۔ دیکھو، میں تجھے لڑکی سمجھ کر چپ رہ جاتا ہوں، ورنہ میں تیرا گلا گھونٹ دوں۔ بہت بے عزتی کر رہی ہے تو میری۔ اچھا، تو تیری کو عزت بھی ہے غلام جیلانی جی؟ کیا کہا تم نے؟ خبردار جو پھر بکواس کیا تو۔ وہ ہنسی اور سرک کر میرے قریب آ گئی۔ میرے چہرے پر پھیلی برہمی دیکھ کر وہ بولی، تیرا بازو تو بہت دکھتا ہوگا۔ انگلی بھر لمبی گولی گزر گئی تھی اس میں سے، میں دیکھ رہی تھی۔ لا، میں مرہم لگا دوں۔ لا میرا بھولا غلام جیلانی، لا۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ بڑھا کر میرے کوٹ کے بٹن کھول دیے۔ میری حیرت بے حد و حساب ہو چکی تھی۔ وہ کوئی عرضی مخلوق ہرگز نظر نہیں آتی تھی۔ وہ وقت، فاصلے اور پردوں کی قید سے بالکل آزاد تھی۔ وہ ہر بات جانتی تھی اور آدمی کے دروں بروں میں جھانک لینے کی قوت رکھتی تھی۔ پہلی بار مجھے یہ احساس ہوا کہ میں کسی مافوق الفطرت شے کے سامنے بیٹھا ہوں اور بالکل بے وقت اور حقیر ہو گیا ہوں۔ میرے چہرے پر کھنڈی زردی دیکھ کر اس نے بڑی محبت سے میرے گال تھپ تھپایا۔ ڈرتے کیوں غلام جیلانی؟ میں تو یوں ہی مذاق کر رہی تھی۔ لاؤ میں تمہارا زخم تو دیکھوں۔ تم ہمارے مہمان ہو، کر نہ بنو۔ لاؤ اتارو یہ کوٹ۔ یہ کہہ کر اس نے پہلے میرا کمبل الگ کیا، پھر کوٹ اتارا اور پھر سویٹر بھی اس نے میرے گلے سے کھینچ کر الگ کر دیا۔
جب وہ میری قمیض اتار چکی تو بولی، تم بڑے خوبصورت ہو غلام زیلانی، بہت خوبصورت اور صحت مند بھی۔ دیکھ پھر تو نے میرا نام بگاڑا نا تو مجھے غصہ آ جائے گا۔ ہاں، میں نے جھوٹ موٹ کا تیر ظاہر کیا۔ اس کے سامنے میں بالکل کاٹ کا الو بن گیا تھا، اور میرے دل و دماغ کی چند ہی منٹوں میں اس نے ایسی صفائی کر دی تھی کہ اس کی ہر بات مجھے امرت معلوم ہونے لگی تھی۔ تیرا اصل نام یہی ہے، تیرے کام بھی تو ایسے ہی ہے، پھر میں کیوں نہ کہوں تجھے غلام زیلانی؟ وہ ایک بار پھر اپنے لہجے میں موسیقی پیدا کرتی ہوئی میرا زخمی بازو دیکھنے لگی، یوں اس کا معائنہ کرنے لگی جیسے وہ مجھے ازل سے جانتی ہو، میرے لیے دکھ سہتی رہی ہو۔ اس نے بڑی احتیاط سے میرے زخم پر سے مٹی ہٹائی۔ تو بڑا سخت دل ہے، درد نہیں ہوتا تجھے؟ ہوتا ہے تو کیا کروں، کون بیٹھی ہے یہاں میری جو میرا درد بٹائے؟ تیرے جیسے کے لیے کون برباد ہوتا پھر رے؟ تو ٹھہرا قاتل، بدماش، چور، اچکا، لفنگا۔ تو کیا جانتی میرے بارے میں؟ تیرا اپنا نام کیا ہے؟ ذرا میں بھی تو اسے بگاڑ کر دیکھوں۔ میں نے اس کے سامنے اپنا بازو پھیلاتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرائی۔ میرا نام؟ کیا خیال ہے کیا نام ہونا چاہیے میرا؟ یہ کہہ کر اس نے گھڑے میں سے انڈیل کر ایک پیالے میں پانی بھرا اور جھوپڑی کے باہر نکل گئی۔ چند منٹ بعد جب وہ واپس آئی تو اس پانی میں وہ کوئی بوٹی گھول رہی تھی جس سے پانی کا رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ کیا خیال ہے تیرا کیا نام میرا ہونا چاہیے غلام زیلانی؟ تیرا نام؟ میرا خیال ہے کہ تیرا نام پھاتا ہونا چاہیے۔ میری بات سنتے وہ کھلکھلا کر ہنسی اور میرے بازو پر سرخ پانی ڈالنے لگی۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ اس پانی کو گرم کر کے لائی ہے، مگر مٹی کا پیالہ جب میں نے اپنے بائیں ہاتھ سے ٹٹولا تو اس کا پیندا سرد تھا۔ کوئی ایسی تاثیر تھی اس بوٹی میں کہ پانی کھولنے کی حد تک گرم ہو چکا تھا۔ اس پانی سے وہ میرا زخم دھو چکی، پھر اس نے کونے میں پڑے ایک کپڑے سے میرا بازو خشک کیا۔ لے دیکھ، تیرا زخم آدھا بھی نہیں رہ گیا، صبح تک تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اپنے زخمی بازو پر نگاہ ڈالی تو مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ میرا زخم بھر چکا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے انگور آ رہا ہے۔ اس کے اطلسی لمس کے حامل ہاتھوں نے عجیب معجزہ دکھایا تھا۔ تو نے تو مجھے حیران کر دیا۔ کیا نام ہے تیرا؟ پھاتا، دل کھاتا۔ میں نے اسے چڑھانے کی کوشش کی، حالانکہ میں اپنے ذہن میں اچھی طرح محسوس کر رہا تھا کہ میں اس سے بے تکلف ہو کے خود اپنی ہی تذلیل کا سبب بن رہا ہوں۔ اس کے چہرے کے گرد پھیلے نور جیسے ہالے نے اس جھونپڑی کو ایسا تقدس بخشا تھا کہ میں اس کا پوری طرح احاطہ بھی نہ کر سکتا تھا۔ خدا جانے وہ کیا چیز تھی۔ اس نے مجھے قدم قدم پر حیران کیا تھا اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے بھید کو کس طرح پا سکوں گا۔ پٹی باندھ۔ نہیں، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، تیرے اپنے پسینے سے صبح تک ٹھیک ہو جائے گا۔ چل اب اپنی کھال کے اندر چلا جا، چل۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے دوبارہ کپڑے پہنانے شروع کر دیے۔ جب میں نے کمبل بھی لپیٹ لیا تو وہ بولی، اب تو جاتا کیوں نہیں ہے؟ تیرے وہ چاچے مامے تو کب کے چلے گئے؟ تنگ آ گئی ہے مجھ سے۔ چل بیٹھا ہے، یہ رات تجھ پر بہت بھاری ہے، تیری آزمائش کی رات ہے، باہر نکلے گا تو کوئی سانپ تیرا ناس مار دے گا، بیٹھا رہ دھاری۔ بڑی مہربانی ہے تیری، یوں کہہ رہی جیسے میں کو بھیک منگا ہوں۔ میں نے اسٹین گن دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، میں وہاں سے ان کو جانے بنا کیسے چل دیتا؟ مجھے تو یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ کون لوگ ہیں جو میرے لیے اتنی بڑی پناہ گاہ ثابت ہوئے ہیں۔ اچانک باہر بیٹھے بوڑھے کی آواز پھر چاروں طرف پھیلنے لگی۔ اس بوڑھے کی آواز کی نغمگی نے ایک بار پھر گرد و پیش کو محصور کر کے رکھ دیا۔ میں بیان ہی نہیں کر سکتا کہ بلے شاہ کے اس بول میں اس نے کیسے کیسے انوکھے مفہوم بھر دیے تھے۔ پھاتا، یہ بابا اندر سے بہت دکھی لگتا ہے مجھے۔ اوئے، تو نے تو میرا نام ہی پھاتا رکھ دیا۔ دیکھ، میرا نام قدسیہ ہے، قدسیہ۔ اور اس نے جو ہی یہ الفاظ کہے میری آنکھوں تلے اندھیرا چھانے لگا۔ اس کے نام کے ساتھ بھی سیاہ کا لفظ آتا تھا، جس کے لیے میں یوں در بدر ہو گیا تھا۔ وہ میری بہن آسیہ، اس کی خاطر میں کیا سے کیا بن گیا تھا۔ اگر وہ پولیس والے میرے پیچھے نہ لگ جاتے تو میں اب تک لاہور جا پہنچتا۔ کسی تیز رفتار کار میں بیٹھ کر میں اب تک لاہور میں آہو صاحب سے معاملہ طے کر رہا ہوتا۔ کیا سوچنے لگے؟ کچھ نہیں، تمہارا نام بہت اچھا ہے، بہت پسند ہے مجھے۔ اچھا، آسیہ سے بھی زیادہ؟ اس نے حیرت کا ایک اور کوڑا مجھے مارا۔ خدا کے لیے قدسیہ،
مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ کیا ہو تم نے تو مجھے حیران کر دیا ہے۔ میں نے ایک دم اس کی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ میری عارضی اور انکساری اس گھڑی دیتنی تھی۔ ارے یہ کیا کرتے ہو غلام زیلانی؟ پرے ہٹو۔ وہ سمٹ کر پیچھے ہٹی اور لحاف کھینچ کر دیوار کے ساتھ جا لگی۔ مذاق نہ کرو قدسیہ، مجھے بتاؤ خدا کے لیے تم کون ہو؟ تمہیں میرا نام کس نے بتایا؟ تمہیں کیسے پتا چلا کہ کوئی آسیہ بھی ہے؟ تم کیسے جانتی ہو میرے بارے میں اتنی باتیں؟ تمہیں کس طرح معلوم ہوا سب کچھ؟ میں نے تو آج تمہیں پہلی بار دیکھا ہے۔ تم بولتی کیوں نہیں ہو؟ میرے لیے یہ بات زندگی موت کا سوال بن گئی ہے۔ میرے ساتھ آنا کہانی مت کرو، صاف صاف بتاؤ مجھے۔ تمہیں بھوک لگ رہی ہے؟ دوپہر کو بھی تمہیں کچھ نہیں ملا؟ بری بات، اچھے بچے پہلے کھانا کھاتے ہیں پھر بات کرتے ہیں۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور آفتابی کی طرح مچلتی ہوئی تیزی سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے سے مجھے یوں لگا جیسے جھونپڑی تاریک ہو گئی ہے اور وہ بدرکاب گھوڑی کی طرح مجھے پریشان تو کر رہی تھی، پھر بھی میرا حوصلہ نہیں پڑتا تھا کہ میں اس پر اپنے تیش اور جبر کا کوڑا برساؤں۔ میں خود میں اتنی ہمت ہی نہیں پاتا تھا، اور اب وہ میرے لیے کھانا لینے گئی تھی، مگر کہاں؟ اس جھونپڑی کے سوا بھی اس کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ میں یہ بات معلوم کرنے کے لیے کمبل لپیٹ کر جھونپڑی سے باہر نکلا تو دیکھا کہ بوڑھا جھونک میں تھا اور خراٹے لے رہا تھا۔ میں اس کے پاس سے گزر کر جھونپڑی کے چاروں طرف گھوم گیا، مگر وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ کسی چھلاوے کی طرح غائب ہو چکی تھی۔ میں زیادہ دور نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ پولیس کی ایک جیپ کے سپاہی ابھی ادھر ہی سرگردہ ہوں گے۔ اس کو دور دور تک نگاہ دوڑا کر میں نے دیکھا تو مایوس ہو کر ایک بار پھر جھونپڑی کے اندر جا گھسا۔ دن ڈھلتا جا رہا تھا۔ میری گھڑی مجھے شام کے 4:30 کا وقت بتا رہی تھی۔ سورج غروب ہونے میں آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ جب سورج غروب ہو چکا تو جھونپڑی کے اندر چاند طلوع ہونے لگا۔ وہ ایک بڑی سی چنگیر میں ڈھیر سارے جنگلی پھل بھر لائی تھی اور جھونپڑی میں داخل ہو کر کہہ رہی تھی، تم کوئی خواب دیکھ رہے تھے؟ کسی اونچی مسند پر تو نہیں بیٹھے تھے؟ خوبصورت سی ریشمی مسند پر۔ کیا کہتی ہو تم؟ رہ رہ کر چٹکی کیوں کاٹتی ہو؟ میں ایک بار پھر اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ وہ شاید میری مسند آرا تک جا پہنچی تھی۔ آہستہ بولو غلام زیلانی، آہستہ، بابا جاگ پڑیں گے۔ 2 گھڑی تو سونے دے انہیں۔ کسی بچھو نے کاٹ لیا ہے تجھے کیا؟ اچھلا کیوں تھا تو؟ لے یہ کھا لے، اپنے پیٹ کا دوزخ بھر اور پھر سو جانا۔ پتہ نہیں وہ کس کس قسم کے پھل تھے۔ وہ میں نے جنگل میں بارہا دیکھے تھے، مگر ان کے بارے میں یہی سنا تھا کہ وہ زہریلے ہوتے ہیں۔ ان میں سے کئی ایک واقعی کڑوے بھی تھے۔ وہ ان کو کاٹ کاٹ کر میرے سامنے رکھتی چلی گئی۔ وہ شاید اس کے ہاتھوں کی شیرنی تھی یا اس کی آنکھوں کا سحر کہ میں وہ تمام پھل ایک ایک قاش کر کے کھا گیا، اور تھوڑی ہی دیر میں ہم دونوں نے وہ بھری ہوئی چنگیر خالی کر دی۔ وہ قدسیہ اس گھڑی مجھے روشنک نظر آئی، سکندر کی تالے مند بیوی جیسی، جس کی تقدیر کے اوجھ نے سکندر کو بھی بلند و بالا کر دیا تھا۔ میں بھی کچھ ایسی ہی کیفیت محسوس کر رہا تھا، مگر وہ میری بیوی ہرگز نہ تھی۔ بابا کے لیے بھی یہی پھل لائی ہوں۔ انہوں نے 20 سال سے نمک نہیں کھایا۔ ان کی ٹانگوں میں کوئی تکلیف ہے؟ ہاں، بہت دنوں سے وہ ایسے بیمار ہے کہ چل پھر نہیں سکتے۔ تم کیا لگتی ہو ان کی بیٹی ہو؟ تو باز نہیں آتا سین لگانے سے، پکا چور بن چکا ہے۔ میں نے کیا کیا؟ تلڑ سے پلٹ اٹھا کر دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کیا کیا میں نے؟ مونچھیں پوچھ اپنی، رس میں ڈوبی ہوئی ہیں، اور سیدھا ہو کر لیٹ جا۔ میں نے چھو کر دیکھا تو واقعی میری ایک مونچھ رنگین ہو رہی تھی اس پھل کے رس سے جو اب سامنے نہیں تھا۔ اچانک بابا کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، پھل کہاں ہے میرے حصے کے؟ تیرے دائیں ہاتھ رکھے بابا، ٹھہر جا میں دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکلی اور اسے سنبھالنے لگی۔ میں بھی اس کے پیچھے لگ گیا۔ وہ دائیں ہاتھ ایک درخت کے تنے کے ساتھ لگے ایک چھپر کو گھسیٹ رہی تھی۔ ہم دونوں نے مل کر وہ چھپر بابا کی چارپائی کے اوپر اس طرح تان دیا کہ وہ رات کو پچھم سے چلنے والی ہوا اور اوس سے بچ سکتا تھا۔ بابا کو اندر کیوں نہیں لے آتی؟ باہر تو سردی ہے بہت۔ اسے سردی نہیں لگتی، ذرا اس کو ہاتھ لگا کر تو دیکھو، وہ تجھ سے زیادہ جوان ہے۔ میں نے اس کے کہنے کے مطابق اس کالے بھجنگ بوڑھے کا ہاتھ چھو کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس کی حرارت غریری جوانوں سے بھی بڑھی ہوئی تھی۔ ہوا سے بچنے کے لیے بابا کے دائیں ہاتھ چارپائی کے ساتھ اس نے ایک چھپر کھڑا کر دیا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس لڑکی نے پھلوں کی چنگیر بوڑھے کے سامنے رکھ دی۔ وہ اٹھ کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور بڑی رغبت سے پھل کھانے لگا۔
جب وہ اس سے فارغ ہو گیا تو لڑکی نے جنگیر اٹھائی، چھلکے اکٹھے کر کے دور پھینکے اور بولی، اب سو جاؤ بابا، کوئی ضرورت ہو تو مجھے آواز دے لینا۔ بوڑھے نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہم دونوں کو خالی خالی نظروں سے دیکھتا ہوا وہ لحاف کو اچھی طرح اپنے بدن پر لپیٹ کر لیٹ گیا۔ اگر بارش آ گئی تو کیا ہوگا؟ بارش نہیں آئے گی، تو اس کی فکر نہ کر۔ یہ کہہ کر وہ لہراتی ہوئی کمر کو بڑے ہی دل فریب انداز سے لچکاتی ہوئی کوٹری میں جا گھسی۔ اندر اس نے دیا بھی نہیں جلایا۔ جب میں نے اصرار کیا تو وہ اٹھی اور ایک لکڑی کو باہر بابا کی چارپائی کے پاس دہتے الاؤ سے جلا کر اندر لے آئی۔ وہ لکڑی خاصی روشنی دے رہی تھی۔ لکڑی کو اس نے جھونپڑی میں رکھے گھڑونچی پر اس طرح پھنسا کے رکھا کہ ہر شے منور ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے جھونپڑی کے دروازے پر چھپر تان دیا اور میرے پاس آ کر لحاف میں گھس کر لیٹ گئی، اس طرح کہ میرا اور اس کے درمیان ذرا بھی فاصلہ باقی نہیں رہ گیا۔ میں سرک کر پرے ہٹ گئی۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، اسے باہوں میں لینے کی آرزو دل میں اٹھتی تو تھی، مگر پھر میں عجیب سے خوف میں گھر جاتا تھا۔ تو مجھے اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اسی لیے چاہتا تھا کہ میں روشنی کر دوں۔ یہ بات نہیں ہے بھانتا، روشنی بہرحال اچھی چیز ہے۔ میں تجھے کیسے لگتی ہوں زیلانی؟ تو بہت اچھی ہے بھانتا، اتنی اچھی کہ میں نے تیرے جیسی خوبصورت لڑکی آج تک نہیں دیکھی۔ تو مجھے انسان نہیں لگتی تو پھر کیا ہوں میں؟ پتہ نہیں تو کیا چیز ہے، ہو سکتا ہے تو کوئی جنی ہو جسے اس بابا نے اپنے کسی عمل سے تسخیر کر لیا ہے۔ تو یہ کس طرح کہہ سکتا ہے؟ تجھے کیا میں جنی نظر آتی ہوں؟ نہیں، ہے تو انسان کی صورت، مگر تجھ جیسی حسین میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ زبان بہت چلتی ہے تیری، مگر یہ تو پری کیوں کھسک رہا ہے؟ ٹھیک سے بیٹھ جانا، ادھر ہو جا میرے قریب۔ نہیں، مجھے ادھر نہیں ہونا۔ پہلے تو یہ بتا کہ میرا نام کس طرح جانتی ہے؟ تیرا پرنال ابھی تک وہیں پر ہے، دفع کرو ان باتوں کو، یہ تیری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ ادھر ہو جا، یہ رات پھر نہیں آئے گی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اٹھی اور روشنی گل کر دی۔ کیا کرتی ہے تو؟ پرے ہٹ جا، تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اسے اپنے اوپر سے اچھال کر دوسری طرف گرا دی۔ وہ لحاف کے اس سرے پر چپ چاپ پڑی رہی۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ وہ اٹھ گئی ہے۔ باہر اس گھڑی چاند بھی بجھا ہوا تھا اور جھونپڑی میں ایسا گھنا اندھیرا تھا کہ مجھے اپنا وجود اجنبی محسوس ہوتا تھا۔ 2-3 منٹ اسی طرح گزر گئے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اتنی شدید سردی کے باوجود مجھے اس لحاف میں گرمی محسوس ہو رہی تھی اور میرے خون میں ہلچل مچی تھی۔ ابھی میں ایسے چپ چاپ ہی لیٹا تھا کہ جھونپڑی روشنی سے لبالب بھر گئی۔ اس نے وہ لکڑی جلا دی تھی اور اب وہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ ہے زیلانی، دیکھ میں کیسی لگتی ہوں۔ پتہ نہیں اتنا صبر، اتنا حوصلہ، اتنی جرت اس گھڑی میرے دل میں کیسے پیدا ہو گئی۔ میں نے پہلو میں رکھا اپنا چپشا اٹھایا اور اس کی لبلبی پر ہاتھ رکھ کر نالی کا رخ اس کے سینے کی طرف پھیر دیا۔ میری نظروں سے دور ہو جا قدسیہ، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ نہیں، تم ادھر دیکھو اور بتاؤ میں کیسی لگتی ہوں۔ میں نے اپنے تیش پر اس لمحے قابو پا لیا، مگر اس کی بات سنتے میں غصے میں پھونکنے لگا اور میں نے شست باندھ کر گولی چلا دی۔ اس نے ایک دلدوز چیخ ماری اور پاگلوں کی طرح باہر بھاگتے نکل گئی۔ میں تیزی سے اس کے پیچھے لپکا مگر وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ جھونپڑی کے باہر اگی ہوئی گھنی جھاڑیوں میں غائب ہو چکی تھی۔ میں کتنی ہی دیر تک اسے ادھر ادھر دیکھتا رہا مگر اس کا مجھے کوئی بھی نشان نہ ملا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ سردی سے سخت پریشان ہو رہی ہوگی، اسی لیے میں اسے واپس جلدی لانا چاہتا تھا۔ میں کوئی 1 گھنٹے تک ادھر ادھر سرگرداں پھرتا رہا، مگر جب وہ مجھے کہیں بھی نظر نہ آئی تو میں بوجھل قدموں سے ایک بار پھر جھونپڑی کے اندر جا گھسا۔ میں نے لحاف سیدھا کیا اور اسے اوڑھ کر پیال پر لیٹ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ جلد یا بدیر واپس آ ہی جائے گی۔ افسوس مجھے یہ ہو رہا تھا کہ اگر وہ زخمی ہو چکی ہے تو اب تک ڈھیروں خون اس کے جسم سے نکل چکا ہوگا، مگر اس کو وہاں تلاش کر لینا میرے بس میں نہیں رہا تھا۔ لحاف قدسیہ کے بدن کی خوشبو سے معطر ہو رہا تھا اور میں سوچ میں گم تھا کہ اس بابا اور اس قدسیہ کے بارے میں حقائق کس طرح معلوم کر سکیں۔ وہ دونوں ہی مجھے بے حد پراسرار معلوم ہوتے تھے، مگر یہ بات مجھے قرین قیاس نظر نہیں آتی تھی کہ وہ دونوں کوئی ماورائی مخلوق ہیں، ایسی مخلوق جو غیب کی باتیں جان لینے کی طاقت رکھتی ہے۔ ایسی کرامتوں پر مجھے کبھی بھی کوئی یقین نہیں رہا۔ رات خاصی گہری ہو چکی مگر نیند مجھ سے ابھی تک کوسوں دور تھی۔ مجھے قدسیہ کا انتظار تھا جو کسی چھلاوے کی طرح میری نظروں سے غائب ہو چکی تھی۔ اس کا وہ ملکوتی حسن مجھے متاثر کرتا تھا مگر وہ صفری جذبے بیدار نہیں کرتا تھا، بلکہ دل میں کچھ ایسی کیفیت پیدا کرتا تھا کہ آدمی آپ ہی آپ الوہیت کی منزلیں طے کرنے کی آرزو کرنے لگتا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ وہ واپس آ جائے اور آ کر مجھ سے پہلے جیسی بے تکلفی سے باتیں کرے،
اچانک باہر سے بوڑھے کی آواز ابھری، پانی پانی پلاؤ مجھے۔ میں جلتی ہوئی لکڑی اٹھا کر بھاگتا ہوا باہر نکلا تو دیکھا کہ بوڑھا پیاس کی شدت سے نڈھال ہو رہا ہے۔ میں پانی لینے کے لیے جھونپڑی میں گھسا تو دیکھا کہ گھڑا بالکل خالی تھا، حالانکہ شام سے پہلے اس میں پانی موجود تھا۔ میں گھبرا کر باہر نکلا تو دیکھا کہ بوڑھا پیاس سے اور زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ مجھے بھی شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ یا تو یہ سب ان پھلوں کا کرشمہ تھا یا اس تشنگی پر اس صحرا کی برکت تھی جس میں سے قدسیہ نے مجھے گزارا تھا۔ میرے اپنے لب بھی خشک ہو رہے تھے۔ میں پانی لے کر آتا ہوں بابا، تم ذرا صبر کرو، یہ کہہ کر میں نے گھڑونچی پر سے گھڑا اٹھایا اور سیدھے ہاتھ میں پستول پکڑ کر باہر نکل گیا۔ گن میں نے بھر کر کندھے پر لٹکا لی تھی۔